آپ نے اپنے دادا محترم کے بارے میں بتایا اور پھر اپنے والدہ ماجدہ کے بارے میں، تو آپ کے نانا جان وہ بھی ایک بڑا عظیم نام ہے بر صغیر کے اندر، حافظ الحدیث، شیخ الحدیث، پھر وہ استاذ الاساتذہ ہیں. بے شک. ان کے بارے میں کچھ بتائیے. میری والدہ ہمیں بچپن سے نانا با کے دیے ہوئے کچھ وظائف بتایا کرتی تھی. آج قدرتی طور پہ بات آ گئی ہے تو کہتا ہوں کہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ سے ایک تو آیت الکرسی کا مشہور ان کا وظیفہ وہ 313 مرتبہ والا، لیکن ایک وظیفہ جو اس میں میری والدہ کچھ ہمارے ناظرین سے وہ وظائف بھی آپ نے شیئر کرنے ہیں. ٹھیک ہے. میری والدہ کہا کرتی تھی کہ حافظ محمد گوندلوی صاحب یعنی ان کے والد صاحب ان کو کہا کرتے تھے کہ میرے پاس اسم اعظم کا ایک وظیفہ ہے. تو میری والدہ نے ہم سب بچوں کو نا یہ وظیفہ ہے، ابتسام بھائی کو، اور پھر ابتسام بھائی نے اپنے دوستوں کو، میں اپنے دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام. کہا کرتے تھے اس میں نا اسم اعظم ضرور موجود ہے. تو 313 مرتبہ یہ پڑھ کے جو بھی دعا کی جائے وہ لازماً اسی وقت قبول ہوتی ہے. ویسے تو آپ کو پتا دعا کے جتنے بھی نتائج ہیں تو 3 نتائج ہوتے ہیں، وہ ہر دعا اس نتیجے پہ پہنچے بغیر نہیں رہتی، یا فوری قبول ہو جاتی ہے یا آنے والا حادثہ ٹل جاتا ہے یا ذخیرہ آخرت ہوگی. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوری قبول نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے یہ وہ وظیفہ بتایا کرتے تھے. اور میں آپ کو حیران کن ایک بات بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست سے ان کی والدہ کو کینسر تھا، انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی. اور اس طرح کے متعدد واقعات ہیں. میرے والد صاحب نے خود اپنے بارے میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے سفر حجاز میں کہ گردے کی پتھری والا آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس وقت میں نے یہ وظیفہ کیا اور اس سے. اور میری والدہ بھی اکثر بیماریوں کے موقع کے اوپر نا یہ وظیفہ کہا کرتی تھی. اور اسی طرح جو آیت الکرسی کا حفاظت کا وظیفہ نا نظر لگ جائے کسی کو، وہ حافظ محمد گوندلوی صاحب ان کو 313 مرتبہ آیت الکرسی بیان کیا کرتے. تو آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جی 313 جو عدد ہے، بنیادی طور پہ یہ جو عدد ہوتا ہے نا یہ کثرت کے لیے ہے کہ کم از کم بندہ اتنا پڑھ لے، کم از کم اتنا پڑھ لے، کیونکہ 100 کا عدد تو حدیث سے ملتا ہے نا. تو 313 آپ کو پتا ہے 313 رسول آئے، 313 پیغمبر آئے، طالوت کے لشکر کا جو واقعہ 313 تھے، بدر کے تعداد 313 تھی. تو اس وجہ سے یہ کوئی عدد متبرک ہونا یا عدد اس کو نامزد کرنے کی بات نہیں ہے، یہ کثرت کی وجہ سے ہے کہ اگر انسان کسی مصیبت میں ہو. تو میں بھی وہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ 313 کا بتایا کرتے تھے، اس لیے یہ بھی کیا کرتے ہیں کثرت کی وجہ سے. اسی طرح انہوں نے ایک وظیفہ جو بے اولادوں کے لیے بیان کیا ہوا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اسی طرح ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ قصص آیت نمبر 24 کا وظیفہ، یہ جس کی شادی نہیں نہ ہوتی، آپ کو پتہ ہے یہ قرآن پاک میں واقعہ ہے، موسیٰ کے ساتھ خاص ہے. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے تھے؟ روٹی. تو اللہ تعالیٰ نے روٹی پکانے والی بھی دے دی. تو یہاں سے وہ شادی جن کی بیاہ لیٹ ہو رہے ہوں، یہ چند وظائف ہیں جو ہماری فیملی کے اندر. دوسری بات ہے بہت سے واقعات میری والدہ نے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے جنات کے حوالے سے زبان زد عام ہمارے کہ وہ ان کے پاس جنات کے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے شاگرد. تو ایک دو مرتبہ حافظ صاحب نے کہا کہ اچانک آ جاتے ہیں تو آپ کھٹکا کے آیا کریں، اور یہ کوئی آداب کے خلاف ہے. تو بندے کی نشست ہوتی ہے، بندہ سویا. اس طرح کی والدہ نے باتیں بتائیں تو پھر نا وہ کھٹکا کے آنا شروع ہو گئے. اور ان کو کہتے تھے کہ جب تم لوگ یہاں سے جاؤ تو مجھے یہ بتا کے جایا کرو کہ تم یہاں سے چلے گئے ہو، نشانی ہو یہ ایگزیکٹ یہ لفظ. تو میں یہ بات کہنا تھا چاہتا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کس طرح کی بات ہو رہی. تو نشانی وہ پھر جوتے باہر رکھ کے ان کو ہلا کے جایا کرتے تھے. تو حافظ صاحب کے شاگرد بھی تھے جنات میں سے بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، ان کے شاگرد مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب ابھی حیات ہیں اور دیگر علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کا جنات کے اوپر ایسا روب اور دبدبہ تھا کہ ان کے شاگرد کسی کو اگر جن اسیب ہو جاتا تھا نا، ادھر جا کے صرف یہ کہتا تھا نا کہ حافظ محمد گوندلوی نے بھیجا ہے تو جن چلا جاتا ہے. جیسے امام احمد ابن حنبل کا بھی مشہور واقعہ ہے، ان کے اتنا تقوی مضبوط ہے. اور پھر حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا جو ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ نا بڑا سرکش جن تھا ایک عورت کے اوپر، اور وہ نکل نہیں تھا رہا. بہت سے انہوں نے ارد گرد سے علاج کرائے تو بالآخر ان کو پتہ لگا کہ یہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی جنات نکل جاتے ہیں. تو وہ آئے، حافظ صاحب نے اس عورت کا جن وغیرہ نکالنے کی کوشش کی تو جن نکلا نہیں. تو یہ والدہ نے واقعہ بتایا کہ یہ تقوی کی اتنی اہمیت ہوتی ہے عمل کے اندر. وہ یہ ہوا کہ حافظ صاحب نے نا جب نانا نکلا تو حافظ صاحب کے دل کو چوٹ لگی کہ کیا آج میرے وظائف رہ گئے ہیں یا کیا ایسی بات. تو حافظ صاحب نے نا اس عورت کو کہا اپنا پردہ مزید درست کر. تو میری والدہ بیان کرتی ہیں اس کے نا پردے میں یہ علت تھی کہ چند بال باہر آئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ حالت غیر میں تھی، جنات میں تھی.
تو حافظ صاحب نے ان کو کہا اپنا پردہ درست کریں. تو کہتے ہیں جیسی عورت نے پورا چادر لی نا تو جن کہتا ہے میں جا رہا ہوں. جو جنات اور اسیب وغیرہ ہوتے ہیں یہ انسان کی اپنی کئی دفعہ ضروری نہیں لیکن اپنی بد عملیوں کی وجہ سے بھی کمیوں کی وجہ سے داخل ہو جاتے ہیں. تو حافظ صاحب کا آپ کو پتہ ہے اس فیلڈ کے اندر ایک خاص مقام و مرتبہ. اور دوسری بات یہ ہے ہم جب نانا جی کے گھر جایا کرتے تھے ان کی ایک مشہور دوائی APC تب وہ کہا کرتے تھے جو بیماری ہو نا اس کو ہم چورن کی طرح جس کو آج باپ شاید ڈسپرین کہتے ہیں جو بھی بیماری ہو. ویسے حافظ صاحب علاج کیا کرتے تھے پھل بیری کا جو آج بھی ناپید ہے. ان کے نسخے میرے مامو جان وغیرہ کے پاس موجود ہیں. وہ ایک عظیم خزانہ علمی طور پہ حکیم اجمل صاحب کے آپ کو پتہ شاگرد تھے اور گولڈ میڈلسٹ طب کے اندر. اچھا حافظ صاحب کا نام زیادہ تر دنیا میں مشہور ہے حدیث کے اندر فن حدیث کے اندر. اور اس وقت پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا عالم حدیث ہو جو ان کا بل واسطہ یا بلا واسطہ شاگرد نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا دیں. لیکن ان کی جو طبی جو کاوشیں ہیں نا وہ منظر عام پہ نہیں آ سکی. علامہ صاحب پہلے ادوار میں ایک عالم بھی ہوا کرتے تھے, وہ تفسیر بھی, حدیث میں بھی, خطیب بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طبیب بھی ہوا کرتے تھے. میں آپ کو اس کی ایک خاص وجہ بتاتا ہوں کہ علماء آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ دین اور قاری اور حافظ جو ہے وہ اس کا معاوضہ لے سکتا ہے. لیکن یہ جو جید اور اکابر علماء تھے نا انہوں نے دین کو اپنی آپ یہ سمجھ لیں کہ رزق کا یا کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا. انہوں نے ذریعہ آمدن کے لیے. اچھا آپ کو پتہ یہ جتنے علماء فزکس کے ماہر گزرے ہیں یا حساب کے میتھمیٹیشین گزرے ہیں یا طب کے ماہر گزرے ہیں اس وجہ سے گزرے ہیں کہ انہوں نے ذریعہ آمدن کسی اور شعبے کو بنایا اور کہا اس کے لیے ہم فی سبیل اللہ کام کریں. تو حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ بھی بنیادی طور پہ طب کا میرے ماموں جو تھے بڑے ان کا پورا کلینک تھا طب کا. جو حافظ صاحب کی لکھی ہوئی ہاتھ کی کتاب تھی اس سے نسخے موجود ہیں ماموں کے پاس موجود ہیں. اللہ کرے ان کے جو شاگرد ہیں اب حافظ شاہد محمود صاحب وہ ان کی بہت سے مقالات بھی لے کے آ رہے ہیں اور علماء کی جتنی متروکہ دارو بھی طیب سے کہ جو ان کا ہے ہاں وہ آپ کو پتہ مقالات ہیں جو اہل حدیث اکابر علماء ہیں ان کے بڑے بڑے انہوں نے ایک زندہ کر دیا جو ترکہ خاص طور پہ جو متروک اشیاء تھی جو ہاتھ سے لکھی گئی تھی اور چھپی نہیں تھی. تو اللہ کرے اللہ ان کو یہ بھی توفیق دے. سلفی کے لائے بے شمار لے ہیں, ثناء اللہ برتسلی کے لائے ہیں. اسی طرح وہ یہ بڑی بات ہے اگر عوام تک حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے طبی نسخے بھی پہنچے اور حدیث کے نسخوں کے اوپر تو وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. انہوں نے بڑی بہترین کتابیں ان کی شائع کی ماشاءاللہ. اچھا آپ ان کی طب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ پھکی تھی ان کی ایک بڑی ہاں وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتایا ہم جاتے تھے تو صرف وہی ہر بیماری کا علاج APC اس کا نام تھا وہ ہم لیا کرتے تھے. بس بچپن کی یاد ہے. یہ یاد مجھے ہے 1985 میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے ایک دم کیا. مجھے یاد ہے میری والدہ ان کے پاس مجھے لے کے گئیں اور ان کو کہا کہ یہ اس کے سینے کے اوپر نہ دم کریں اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر دے اور اس کا سینہ کھول دے دین کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری میں آپ کو ایک بات بتاؤں شروع میں نا ابتسام بھائی اور محتسم بھائی نے تو ابو کے دور میں بھی تقریر کی ہے. میں تقریر سے بہت زیادہ جھجکا کرتا تھا صحیح اور تقریر کرنا مجھے بہت مشکل بعد میں آپ نے شروع کیا اور مجھے بڑا مشکل لگا کرتا تھا کہ یار تقریر کرنا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے پھر شرح صدر بھی دیا اور اب تقریر کرنا تو کوئی ایشو ہی نہیں رہ گیا.